گناہ جل کر کے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے رمضان اس کا نام پڑا۔ تو میں بہت سارے اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رمضان میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن پاک ایک دن میں یا ایک رات میں نازل نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کے لیے غار حرا میں قرآن نازل ہوا پہلی بار، اور اس کے بعد 23 سال کی مدت تک نازل ہوتا رہا۔ تو پھر اس کا کیا مفہوم ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا؟ اس کا مفہوم یا تو یہ ہے کہ اس کی ابتدا لیلۃ القدر سے ہوئی، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تھا، وہ یہی مبارک رات تھی، وہ یہی قدر والی رات تھی۔ چاہے وہ سورہ دخان کی آیت میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے، یا سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اور دونوں راتیں ایک ہیں جو کہ رمضان میں پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہ وہ عظیم مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل عظیم اپنے بندوں کو اتارا، قرآن نازل کیا، جس قرآن میں ہر طرح کی دینی اور دنیاوی مصلحتوں کی رہنمائی موجود ہے، ہدایت موجود ہے، حق کی وضاحت موجود ہے، باطل اور حق میں تمیز کر دینے کی کھلم کھلا نشانیاں موجود ہیں، اہل سعادت اور اہل شقاوت، نیک بختوں اور بدبختوں میں فرق کرنے والی چیزیں موجود ہیں۔ تو ایسی فضیلت والا مہینہ ہی اس لائق تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں صوم رمضان کی عبادت فرض کرتا اور اسے عبادت کا خاص موسم قرار دیتا۔ اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صوم رمضان ہوتا تھا تو قرآن کریم، کیونکہ قرآن کریم اسی میں نازل ہونا شروع ہوا ہے اور اسے ہم قرآن کا مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ پورا قرآن ایک بار ختم کرتے تھے، اور وہ سال جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ نے 2 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کر فرمایا۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ رمضان میں کہیں ہم نے 1 بار ختم کیا، ہم کوئی کہا ہم نے 2 بار ختم کیا، کوئی کہا ہم نے 3 بار ختم کیا، اور کوئی اس سے کم یا اس سے زیادہ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ختم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا ایسے پڑھتے چلے جاؤ اس کا کچھ حاصل نہ ہو؟ قرآن نازل ہونے کا مقصد، قرآن کی تلاوت کا مقصد اور قرآن کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو کیا فرمایا؟ کانا خلقہ قرآن، آپ تو چلتے پھرتے قرآن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جو کچھ تھا آپ نے اس کو عملی شکل میں بتایا۔ تو قرآن کا مقصد، تلاوت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے الفاظ، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم کو پڑھنے نہ آتا ہو تو انگلش پھیرتے چلے جاؤ، کیا حاصل ہوگا؟ کچھ نہیں۔ قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو آدمی پڑھے، اس کو سمجھے، اس کے احکام پہ عمل کرے۔ قرآن آپ نے ضرور ختم کر لیا، آپ سوچو کہ آپ نے اس کے حکموں کی پابندی کی؟ کیا آپ اس کے روکی ہوئی چیزوں پہ رکے؟ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا قرآن مجید کی تلاوت آپ کے لیے مبارک ہو، اور اگر آپ ایسے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے اور نہ اس کو سمجھتے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں آپ کو اپنے اس عمل پر نظر ثانی کرنا چاہیے، اور آپ کو نئے سرے سے سوچنا چاہیے کہ ہمارا عمل یہ کیسا ہے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں ہدایت ہے اور جس میں حق و باطل میں تمیز کر دینے والی چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا امن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو شخص اس مہینے کو پا جائے، اس مہینے میں صوم رکھے، جو بھی قدرت والا ہو، تندرست ہو، حاضر اور موجود ہو تو وہ رکھے۔ اور جب سارے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے سوائے اس کے جو عذر والے ہیں، تو سب صوم رکھیں گے، اور جب ہم سب اکٹھا صوم رکھیں گے تو انشاءاللہ صوم رکھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صوم کو متعین کر دیا۔ اس سے پہلے کیا کہا تھا کہ جن کو طاقت ہو مسکین کو کھانا کھلائیں، چاہے تو صوم رکھیں چاہے تو کھانا کھلائیں، لیکن یہاں اللہ نے متعین کر دیا، اس چیز کو ختم کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ جو شخص بھی صوم کو پا جائے، صوم کے مہینے میں تندرست ہو، قدرت والا ہو، اپنے وطن میں موجود ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو ایسا آدمی صوم رکھے گا۔ اللہ نے حکم دے دیا اور منسوخ کر دیا پرانے حکم کو۔ ایسا کسی کو شبہ ہو سکتا تھا، شاید بیمار کے لیے بھی معافی ختم ہوگی، شاید مسافر کے لیے بھی معافی ختم ہوگی، کسی کو شبہ ہو سکتا تھا، اس لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو شخص بیمار ہو
یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کریں. دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بولا دیا تاکہ یہ شبہ ختم ہو جائے اور جو ہے لوگوں کے لیے دلوں میں کسی طرح کا شک باقی نہ رہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا. بار بار اس بات کو اللہ کو رہا. دیکھیے آسانی کے آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں فرمائی. ایک تو فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں میں فرض تھا, تم سے اکیلے فرض نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تھوڑے سے دن ہیں, چند دن ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیمار ہو, اگر مسافر ہو تو اس نے بھی معاف کر دیا, بعد میں قضا کر لینا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے, سختی کا ارادہ نہیں رکھتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا تک اپنے بندوں کو پہنچانے کے لیے جو دین بھیجتا رہا, اور خصوصاً آخری دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو انتہائی آسان ہے. اور پھر اگر کسی عارضی چیز کی وجہ سے, بیرونی ملازمات کی وجہ سے اگر کہیں مشکل آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دوسری آسانی دے دیتا ہے. پہلے سے آسان ہے لیکن پھر مشکل پڑی تو پھر اللہ نے آسانی دی. اور وہ آسانی دو شکلوں میں ہوتی ہے, یا تو ہلکا کر دیا جاتا ہے عبادت کو, اور یا تو ختم ہی کر دیا جاتا ہے, معافی کر دیا جاتا ہے. آپ اگر اس کی تشریح کی جائے تو پورا دین اس میں چونکہ داخل ہو جائے گا. جیسے مان لیجیے آپ سے سلاد پڑھنا فرض ہے, سلاد آپ پہلے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے, جو ہے لیٹ کے پڑھ نہیں سکتے, اشاروں سے پڑھو, اس سے بھی نہیں پڑھ سکتے. معاف کرنا بےوسی کیا ہے. تو اس طرح سے یہ عبادتیں اللہ نے آسان رکھی ہیں, اور آسانی سے بھی آگے آسانیاں دی ہیں. اور اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود کیسے بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ان آسانیوں کو کے باوجود گرانی محسوس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے حکموں کو ہلکا کر دینا چاہتا ہے, آسان حکم دیتا ہے, کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے, اور پیدا کرنے والے سے زیادہ کون اس کی کمزوریوں کو جانتا ہے. ہو سکتا ہے ہم اپنی کمزوریوں سے اتنا واقف نہ ہوں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمزوری سے واقف ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہم کو پیدا کیا ہے, اور وہ ہماری ایک ایک چیز کو, ہماری ایک کمزوری کو, طاقت کو سب کچھ اللہ بھرپور طور پہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے داعیوں کو, اپنے مبلغین کو اور اپنے صحابہ کرام کو کہیں بھیجا کرتے تھے تو انہیں یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ آسانی کرنا. چنانچہ صحیحین میں, بخاری و مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. آسانی کرنا, لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا, لوگوں کو خوشخبری دینا, لوگوں کو نفرت نہیں دلانا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے بھیجا تھا. میرے بھائیوں, پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کے بعد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور تاکہ تم گنتی کو مکمل کرو. ایسا ہو سکتا تھا کہ پہلے آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا, کوئی یہ سمجھے کہ رمضان کا صوم رکھنا ہے 2 دن رکھو, 4 دن رکھو, پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس وہن کو یہاں سے ختم کیا کہ نہیں, پوری گنتی کو مکمل کرنا ہے. اگر 29 کا رمضان ہو تو 29 پورا کرو, اگر 30 کا رمضان ہو تو 30 پورا کرو. گنتی مکمل کرو, چاند دیکھنے کے بعد یا 30 مکمل کرنے کے بعد ہی عید کرو, اور اسی سے ہی اللہ کا وہ مقصد حاصل ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو فرض فرمایا. اور جب مکمل ہو جائے تو اللہ کا شکر کرو, اللہ کی ہدایت پر, اللہ کی آسانی پر, اللہ کی توفیق پر, اللہ کے احکام کے بیان پر. یعنی اللہ نے یہ عبادت آپ کو بیان کر دی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ فائدہ ہے. اگر اللہ نے نہ بتایا ہوتا تو ہم کو سمجھ میں آتا کہ اس میں اتنا فائدہ ہے. تو اللہ نے جو بیان کیا اس پر بھی اللہ کا شکر کرو, اور اللہ نے جو توفیق دی اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجیے کہ میں قریب ہوں, میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. انہیں بھی میرے حکموں کو ماننا چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہیں. صوم رمضان کا بیان چل رہا تھا, بیچ میں دعا کا بیان آ گیا. بیچ میں دعا کا کیسے بیان آ گیا؟ یہ اس لیے میرے بھائیوں کہ صوم کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اور دعا قبول نہیں کرتا.
اور جب بندہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا نہیں کی جاتی. اس میں سے ایک شخص ہے صوم رکھنے والا جب تک کہ افطار نہ کرے. تو اسی لیے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا. اصل میں ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے تو ہم چپکے چپکے اللہ سے کوئی بات کہیں، یا اللہ دور ہے ہم بلند آواز سے اللہ کو پکاریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اللہ کے نبی جب لوگ پوچھیں تو آپ کہیے میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے بارے میں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ بندوں سے کیسے قریب ہوتا ہے. ایک تو بندوں کی باتوں کو سن کر کے، بندوں کو دیکھ کر کے. یہ عام لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہے کہ ان کی ہر حرکت دیکھ رہا ہے، ان کی تمام باتیں سن رہا ہے اور ان کی پوری نگرانی کر رہا ہے. اور جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں، جو صالحین ہیں، جو اولیاء ہیں، جو انبیاء ہیں، جو شہداء ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس طرح قریب ہے کہ ان کی دعاؤں کو سن رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے، ان کی حمایت کر رہا ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کی نصرت کر رہا ہے. تو اللہ کی قربت کے اعتبار سے ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ